سوال تراویح کے حوالے سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انفرادی پڑھا، ہم اجتماعی طور پر اس کو پڑھتے ہیں، اور دوسرا مسئلہ یہ کہ اب پوری رات بعض جگہوں پر تراویح ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انفرادی پڑھا۔ در حقیقت تراویح اور تہجد ایک چیز ہے۔ عام دنوں میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو تہجد کہا جاتا ہے، وہی نماز جب رمضان میں پڑھی جاتی ہے اس کو لوگ تراویح کہتے ہیں۔ حدیث میں اس کا نام تراویح نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تراویح نہیں کہا، یہ فقہاء اور علماء کی اصطلاح ہے۔ حدیث میں اس کے لیے قیام اللیل کا لفظ آتا ہے، قیام اللیل، رات کا قیام۔ تو یہ جو نماز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی پڑھی، لیکن آپ نے 3 دن اجتماعی طور پر بھی پڑھی، صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، آپ نے 3 دن تراویح کی جماعت کروائی۔ پھر اس کے بعد آپ نے اس کو چھوڑا تھا اس غرض سے کہ کہیں لوگوں کے اوپر فرض نہ کر دی جائے۔ پھر اس کے بعد امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آپ کی وفات کے بعد لوگوں کو ایک قاری پر جمع کیا۔ موطا امام مالک کے اندر، بہقی کے اندر، دیگر حدیث کی کتابوں میں روایت ہے، عمر رضی اللہ عنہ نے امر ابی بن کعب و تمیم الداری ان یصلیا علی ان یصلیا 11 رکعۃ۔ ابی بن کعب اور تمیم داری یہ 2 قاری تھے، ان کو کہا کہ تم لوگوں کو 11 رکعت تراویح پڑھاؤ۔ یہ صحیح سند سے ثابت ہے، عمر رضی اللہ عنہ نے 11 کا حکم دیا تھا، 20 کا نہیں دیا تھا۔ تو وہ نماز تراویح پڑھاتے تھے۔ اب جو سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے چھوڑی تھی، جو عمل آپ نے اس لیے چھوڑا تھا کہ فرض نہ ہو جائے، آپ کے بعد عمر نے اس کو دوبارہ جاری کر دیا رضی اللہ عنہ نے۔ کیوں جاری کیا؟ کیونکہ جو ڈر تھا نا وہ ختم ہو گیا، وحی بند ہو گئی نا آپ کی وفات کے بعد، تو اب تو کوئی چیز فرض نہیں ہو سکتی تھی، تو اس لیے انہوں نے اس کو دوبارہ جاری کر دیا۔ البتہ تراویح کا جو معاملہ ہے نا یہ کچھ مختلف ہے۔ تراویح میں افضل تو یہی ہے کہ وہ آخری پیر پڑھی جائے، رات کے آخری پیر پڑھے جانا بہتر ہے، لیکن اگر اس کو کوئی جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ رہا آپ کا یہ سوال کہ جس طرح مساجد کے اندر اب اس کو رخ دیا جا رہا ہے، تو اگر تو قیام کرتے ہیں خالصتاً اور اس میں کچھ نہیں ہے، قیام لمبا کرتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ ایک جس طرح کے ہوتا ہے تکلفات بہت زیادہ، اور اس میں عبادت سے ہٹ کے مسجدوں کے اندر ایک رونق اور ایک جو ہے نا وہ رات جگانا مقصد، حالانکہ رات جاگنا تو کوئی کام نہیں ہے، اصل تو عبادت ہے۔ اگر آپ عبادت کر سکتے ہو تو کرو، نہیں کر سکتے تو ویسے رات جاگنے سے تو بہتر ہے کہ آپ سو جاؤ۔ اگر اس میں عبادت مقصد ہے اور خالصتاً عبادت ہو رہی ہے تو کوئی قیام لمبا بھی کر لے تو حرج نہیں، لیکن اگر یہ مقصد نہیں ہے، صرف رونق اور دور دور سے قاری بلا کے تکلفات اور پوری رات جی 2 نفل فلاں صاحب پڑھائیں گے، 2 نفل فلاں صاحب پڑھائیں گے، یہ بھی ایک ایسی صورت ہے کہ جس میں جو ہے نا وہ لوگوں کو اصل مقصد سے یوں کہہ لیجئے کہ پیچھے ہٹانے والی بات ہے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ سادگی کے ساتھ اس طریقے کو بھی جاری رکھا جائے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر رہیں کہ انفرادی طور پر پڑھیں، یا امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جو عمل تھا اجتماعی وہ بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ اللہ عالم بالصواب۔ اس میں ذرا قیام کیا جائے کہ دروس بھی سننا عبادت کرائی جائے گی، کیونکہ دروس بھی ان راتوں میں ہوتے ہیں۔ دیکھیں جو دروس کا معاملہ نا، دروس کا معاملہ اس رات تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان کی راتوں میں واضح ثابت نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قیام کیا ہے، اس میں قیام ہی بہتر ہے۔ واعظ و نصیحت وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں تھا، لیکن ہمارے ایک مشکل یہ ہے، ہمارے ادھر رواج چل گیا ہے قرآن مجید کا خلاصہ بیان کرنے کا، کہ جی جو پارہ آپ نے پڑھا ہے اس کے اندر آج یہ بیان ہوا ہے۔ کچھ اس کی وجہ یہ بھی لی جا سکتی ہے کہ ہم اجمی لوگ ہیں، ہمیں عربی ویسے سمجھ نہیں آتی، تو اس پہ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو تراویح کے درمیان میں نہ رکھیں، وہ کہتے ہیں اس کو تراویح کے بعد لے جائیں۔ اگر آپ نے یہ کرنی ہے نا، علمی مجلس کوئی کرنی ہے، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ اس کو تراویح کے بعد رکھیں، اور البتہ وہ ایک
خیر اور جس سے خیر نکلتا ہو وہ معاملہ ہونا چاہیے. لیکن اگر وہ چیز نہیں ہے، پوری رات جاگنے والا معاملہ، اور جس میں صرف اور صرف واعظ و نصیحت سے ہٹ کے دوسری چیزیں زیادہ ہیں، تو وہ تو صراحتاً ایک غلط عمل ہے. لیکن اگر اسی پارے کے متعلق یا اور کوئی علمی بات چلتی ہے تراویح کے بعد، تو اس میں حرج والی بات کوئی نہیں ہے. یہ علماء کا موقف ہے. باقی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان راتوں میں واز ثابت نہیں ہے. اللہ عالم بالصواب. اس میں ایک چیز اور ایڈ کر لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد تراویح پڑھی یا آخری پہر میں، اور حضرت عمر نے کون سا ٹائم اس میں متعین کیا؟ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تو عشاء کے بعد کا ٹائم ہی مقرر کیا تھا، کیونکہ بخاری کی روایت میں لفظ ہیں وہ رات کو چکر لگاتے، قاری کے پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے، وہ پیچھے چکر لگاتے اور کہتے واللتی تنامون عنہا خیر من اللتی تقومون فیہا، وہ گھڑی جس میں تم سو جاتے ہو نا وہ بہتر ہے اس گھڑی میں جس میں تم قیام کر رہے ہو. یعنی وہ پہلی رات قیام ہوتا تھا، وہ کہتے تھے وہ آخری گھڑی بہتر ہے، اس میں قیام کیا کرو. یہ بھی دلیل ہے کہ تہجد اور تراویح ایک چیز ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جو ثابت ہے وہ عشاء کے بعد ثابت ہے، رات کے آخری پہر ثابت نہیں ہے. واللہ اعلم بالصواب.